بڑی محنت کی اس ساری پالیسی کو بنانے کے لیے کوآرڈینیٹر کا رول ادا کیا ٹیکسٹائل انڈسٹری سے. ہم عقل کل نہیں رکھتے جی. ہم آپ کو بیٹھ کے یہ نہیں اسلام آباد اور کراچی سے بتا سکتے کہ فیصل آباد کی ٹیکسٹائل کی صنعت کے لیے کیا سب سے بہتر پالیسی ہونی چاہیے. ہم نے آ کے آپ کی بات سنی, فیصل آباد کے ٹیکسٹائل کے جو لوگ تھے ان کے پاس بیٹھا, ان کی بات سنی, اس سے سیکھا, پالیسی بنائی, عمران خان صاحب کے سامنے رکھی. ہم نے کہا جی یہ پالیسی جو ہے, خان صاحب نے پوچھا کہ آپ کو اعتماد ہے اگر ہم یہ پالیسی لے کر چلیں گے تو ہماری ٹیکسٹائل کی صنعت دوبارہ اٹھ سکتی ہے. ہم نے کہا جی یہ تمام سٹیک ہولڈرز کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ اگر یہ اقدامات ہم لے لیں تو یہ انڈسٹری جو اتنی مشکلات کا شکار ہے یہ دوبارہ سے اٹھ سکتی ہے. مجھے آج تک یاد ہے فیصل آباد میں لینڈ کر گئے تھے, گاڑی میں ہم ہوٹل آ رہے تھے سرینا میں پالیسی اناؤنس کرنے کے لیے, اور خان صاحب نے اپنا مجھے فون ایسے اٹھا کے دکھایا, انہوں نے کہا یہ پڑھو میسج آیا. ایک پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہوتے تھے, ان کا میسج آیا تھا خان صاحب کے پاس یہ پالیسی نہ اعلان کریں, یہ پالیسی نہ اعلان کریں, یہ بہت بڑے آپ اعلانات کرنے جا رہے ہیں, یہ ہم نہیں کر سکیں گے. خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کیا کریں, میں نے کہا جی اللہ کا نام لیں اور پالیسی کا اعلان کریں, انشاءاللہ تعالی یہ پالیسی آپ کو امپلیمنٹ بھی کر کے دکھائیں گے. لو جی حکومت بن گئی, وزیر اعظم عمران خان بن گئے. ہم تو وعدے اس لیے نہیں کرتے کہ ووٹ لیں, ہم تو وعدے وہ کرتے ہیں جو ہمارے خیال میں ملک کو ضرورت ہے. ہم نے پہلے مہینے سے ایک مہینہ بھی انتظار نہیں کیا. ادھر آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن چل رہے تھے, بینکرپٹ تھی اکانومی, اس بینکرپٹ اکانومی کے اندر یہ فیصل آباد کے جو ٹیکسٹائل والے یا پاکستان کے باقی ٹیکسٹائل والے جو ہیں گواہی دیں گے, اس وقت جب ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی تھی اسی دوران ہم نے جو انرجی پالیسی ٹیکسٹائل کا جو وعدہ کیا تھا اس کو اعلان کیا. مجھے آج تک یاد ہے پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی کے اخبار نے اداریہ لکھا, انہوں نے کہا انہوں نے اعلان تو کر دیا یہ کر نہیں سکیں گے, وہ ہم نے کر کے دکھایا اور آپ نے اس کا رزلٹ بھی دیکھا. تو بھی چیمبر کے صدر صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے اور سچی بات ہے ان کی باتیں سن کے دکھ ہو رہا تھا کیونکہ وہ سچ بول رہے تھے اور وہ ایک عام پاکستانی کے اس وقت جو دل کی آواز ہے وہ اس کا ذکر کر رہے تھے. اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حالات کتنے خراب ہیں یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے, لیکن ہم امید سننا چاہتے ہیں, ہم سننا چاہتے ہیں کہ اس مشکل سے ہم نکلیں گے کیسے. تو میں اس کے اوپر تھوڑا سا آؤں گا, لیکن پہلے ذرا سا وہ اس کو کہتے ہیں بزنس کے اندر کے پروف آف کانسیپٹ تو دینا کہ آپ جو کہنے کے لیے جا رہے ہیں کوئی آپ اس کا ثبوت تو پیش کریں کہ یہ جو آپ کہنے کے لیے جا رہے ہیں ہم کیوں یقین کریں گے آپ یہ کر سکتے ہیں. تو ذرا سا آپ کو بتا دوں کہ جو ہم کر کے دکھا چکے ہیں, مشینری امپورٹ کرنی پڑتی ہے جب نئی سرمایہ کاری ہوتی ہے, یہ ہارڈ نمبر ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ نمبر کے ساتھ بات کریں. پتہ نہیں انہوں نے کہا تھا کسی نے کہا تھا کہ نمبر کے ساتھ بات کریں, میں آپ کو نمبر کے ساتھ بتاتا ہوں جناب. یہ اب یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی وزیر خزانہ بیٹھا ہوا ہے آیا ہوا ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیمبر والا تقریر کر رہا ہے. جب وہ اپنی جیب سے پیسہ لگاتا ہے نا سرمایہ کاری کرنے کے لیے, اس کا مطلب اس کو یقین ہے کہ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے, اس کو یقین ہے ان پالیسیز کے اوپر جو اس کے سامنے رکھی نہیں ہے. تو ناصر سلمان صاحب جو 2017-18 آخری سال جو تھا ہماری حکومت آنے سے پہلے, نون کی حکومت کا آخری سال, اس میں $600 ملین کی ٹیکسٹائل مشینری امپورٹ ہوئی تھی ملک کے اندر. آپ نے تالیاں بجا کے اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ میری بات سن ہی نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ابھی بال ڈلیور نہیں ہوئی تھی اور آپ نے شاٹ کھیل لیا. یہ بھائی میں نے بتایا کہ 2017-18 نون لیگ کی جو حکومت تھی اس میں $600 ملین کی ٹیکسٹائل مشینری امپورٹ کی گئی تھی. اب آ جائیں 2021-22 میں تحریک انصاف کا چوتھا سال, کتنی مشینری امپورٹ ہوئی ٹیکسٹائل کی؟ $1.2 ارب, 2 گنا امپورٹ ہوئی. یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو بولتے ہیں. اسی طریقے سے ماہانہ ایکسپورٹ جو تھی پاکستان سے ٹیکسٹائل کی
وہ 1.1 ارب ڈالر 1 ارب ڈالر 1.2 ارب ڈالر ادھر ہی پھنسی نہیں تھی، 4 سال ادھر ہی پھنسی نہیں۔ جون 2018 میں مہینے میں 1.1 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی گئی۔ آخری مہینہ عمران خان کا وزیر اعظم تحریک انصاف کی حکومت کا آخری مہینہ مارچ 2022، رجیم چینج آپریشن لانچ ہو چکی ہے، اب آخری مہینہ ہے۔ 1.1 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹ پھنسی ہوئی 4 سال۔ آپ کے خیال میں کیا ہوا ہوگا اس مہینے کے اندر مارچ 2022؟ 1.7 ارب ڈالر 54% اضافہ ہوا ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کے اندر۔ اور آپ کو پتا ہے پہلے مشینری آتی ہے، پھر مشینری آ کے لگتی ہے، پھر اس سے بنتی ہے پروڈکٹ اور پھر ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مشینری امپورٹ 2 گنا بڑھ چکی تھی، 54% ایکسپورٹ میں اضافہ ہو گیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ 2 گنا ہونے جا رہا تھا۔ پچھلے 8 مہینے میں کیا ہوا؟ پچھلے 8 مہینے میں واپسی کا سفر شروع ہو گیا بدقسمتی سے۔ وہ 1.7 ارب ڈالر جو ہے وہ 1.4 ارب ڈالر پہ پہنچ گئی ہے، اور ہر مہینے ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ہر مہینے ترسیلات زر گر رہی ہیں۔ یہ ہے حقیقت کہ ہو کیا رہا ہے۔ بڑی صنعتیں، یہ میں صرف ٹیکسٹائل کی بات کر رہا تھا، لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا شاید ٹیکسٹائل کے اندر کوئی تکا لگ گیا ہو، تو باقی صنعت کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ بڑی صنعتوں کا جو ہر ماہ اعداد و شمار سامنے آتے ہیں، بڑی صنعتوں کی نشے نمو جو ہوتی ہے، گروتھ جو ریٹ ہوتا ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس جس کو کہا جاتا ہے، وہ عمران خان کی حکومت جب ختم ہوئی تو 12% سے اضافہ ہو رہا تھا۔ 12% اضافہ آخری مہینہ عمران خان کی حکومت کا۔ آپ کے خیال میں پچھلا مہینہ جو گزرا ہے جس کے اعداد و شمار آئے ہیں اس میں کیا ہوا ہوگا؟ اس امپورٹڈ رجیم کے 8 مہینے کے بعد منفی ہو گیا ہے۔ گروتھ کم نہیں ہو گئی، شرنک کر رہی ہے انڈسٹری۔ ابھی یہی بات ہم کر رہے تھے، یہ کیوں ہو رہی ہے شرنک؟ کیونکہ حکومت کے پاس نہ کوئی منصوبہ، نہ توجہ کوئی۔ آپ انڈسٹری والوں سے تو بات تو کر کے دیکھیں نا، میرے خیال میں ایک چیز کی تو سب گواہی دیں گے کہ تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان بذات خود وزیر اعظم انڈسٹری کو ٹائم دیتے تھے، بات سنتے تھے، فیصلے کرتے تھے۔ میرا پہلا وزیر خزانہ بننے کے بعد پہلا میرا دورہ جو تھا وہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے تھا۔ جی آپ پتہ نہیں اس دن تھے یا نہیں تھے، میں سب سے پہلے فیصل آباد چیمبر آف کامرس آیا تھا۔ میں 8 مہینے وزیر خزانہ تھا جی۔ 8 مہینے میں میں نے 8 مختلف چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا سیالکوٹ گئے، کوئٹہ گئے، پشاور گئے، کراچی گئے، لاہور گئے، میں آپ کو بتاؤں وہاں جاتے تھے، میں ہر جگہ جا کے پوچھتا تھا کہ بھئی آخری کب آیا تھا، تو کوئی بولتا تھا 2 سال ہو گئے، کوئی 3 سال۔ میں کوئٹہ گیا، میں نے کوئٹہ میں پوچھا آخری دفعہ وزیر خزانہ کب آیا تھا کوئٹہ چیمبر؟ وہ آپس میں 2-3 منٹ بات کرتے رہے، 3 منٹ کے بعد فیصلہ یہ تھا کبھی آج تک آیا ہی نہیں تھا۔ کیوں جاتے تھے؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ کاروبار جو کرنا ہے، جو دنیا سے مقابلہ کرنا ہے، وہ کاروباری انسان نے کرنا ہے، وہ بزنس مین نے کرنا ہے، وہ تاجر نے کرنا ہے، وہ صنعت کار نے کرنا ہے، وہ سیاستدان نے نہیں کرنا۔ سیاستدان صرف آپ کو ماحول دے سکتا ہے، آپ کو ایک ہموار میدان دے سکتا ہے جس میں آپ باہر سے مقابلہ کر سکے، لیکن مقابلہ جو ہے وہ کاروباری نے کرنا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس کو ٹائم نہیں دیں گے، اگر اس کی بات نہیں سنیں گے، اگر وہ فیصلے نہیں کریں گے جس کی اس کو ضرورت ہے، تو معیشت کیسے اٹھے گی؟ اور جب تک معیشت نہیں اٹھے گی تو لوگوں کے لیے روزگار کیسے پیدا ہوگا؟ میں روزگار کے اوپر آپ کو آتا ہوں۔ یہی فیصلہ بات تھا، لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے تھے، پالیسی میں نے آپ کو بتایا کس طریقے سے سرمایہ کاری ہوئی، کس طریقے سے ایکسپورٹ اٹھی، پورے معیشت کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کاسترو صاحب بڑا آپ کا مذاق اڑاتے تھے، یہ 1 کروڑ نوکریاں، اوئے ہوئے 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 یہ بڑے نااہل ہیں، 1 کروڑ نوکریاں کتوں آئیں گی جی 1 کروڑ نوکریاں؟ عمران خان کی حکومت کے پہلے 3 سال، پہلا سال پاکستان کا بدترین بیرونی بحران، 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ، اس سے مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر سے نکلے
تو ایک صدی کی سب سے بڑی وبا کرونا ہمارے لگ گئی. 3 سال کے اندر سالانہ روزگار کتنا بڑھا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت میں؟ 11 لاکھ نوکریاں اضافہ ہو رہا تھا، 11 لاکھ روزگار کا اضافہ ہو رہا تھا. پاس ثابت ہوا کہ اب ناصر سلمان نے بات سننی شروع کر لی، اس لیے غلط وقت پہ تاڑی نہیں بجائی. 11 لاکھ سالانہ اضافہ 5 سال میں، جس میں نہ کرونا نہ کوئی بیرونی کرائسس. $40 کا تیل ہوا ہوا تھا ان کے وقت کے اندر. 3 سال میں تحریک انصاف کی حکومت، عمران خان کی حکومت، 55 لاکھ نوکریاں، روزگار کا اضافہ، 18 لاکھ روزگار سالانہ اضافہ، 70% زیادہ روزگار پیدا ہوا بنسبت مسلم لیگ نون کی حکومت کے. اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی تھی، ابھی تو معیشت نے اٹھنا شروع کیا تھا، ابھی تو 6% کی شرح نمو پر پہنچی تھی. اس لیے شاید دیکھا نہیں گیا، اس لیے شاید وہ جو پاکستان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں ان سے دیکھا نہیں گیا. شاید وہ لوگ جن کی آنکھ میں دنیا کا واحد ایٹمی طاقت کھٹکتی ہے، شاید وہ دیکھا نہیں گیا. شاید ایک مسلمان دلیر لیڈر دیکھا نہیں گیا عمران خان جیسا، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا اور جو بولتا تھا کہ تم اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرو گے تو ہم تمہارے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہم مقابلہ کریں گے.